गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں مفتی صاحب سے حصول برکت کے لیے یہ چاہوں گا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے کچھ ایک دو باتیں، کچھ فضائل ہمیں بتائیں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا کئی ایک مقامات پر ذکر خیر فرمایا ہے۔ تقریباً 4 مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ کُلًّا وعد اللہ الحسنی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام کے ساتھ، تمام صحابہ کے ساتھ، جن میں اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں، ان تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر صحابی کو جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس فضیلت کے عطا ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و فیض نصیب ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ان کو نصیب ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار کرنا، آپ کا صحابی بن جانا، یہ ایک ایسا شرف ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بعد کوئی ولی چاہے کتنا ہی بڑا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ پا لے اور ساری زندگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، اتنی عبادت کرے کہ کسی صحابی نے بھی ایسی عبادت نہ کی ہو، اتنی عبادت نہ کی ہو، تو بھی وہ کسی ادنا سے ادنا صحابی، یعنی وہ صحابی کہ جن کا صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے کم مرتبہ ہے، ویسے تو کوئی صحابی ادنا نہیں ہے، سارے اعلیٰ ہی اعلیٰ ہیں، لیکن صحابہ کے اعتبار سے جو سب سے کم درجے والے اگر صحابی بھی ہیں تو بھی وہ ان کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ سبحان اللہ۔ اور جو ایسا اعتقاد رکھے گا بھی کہ کوئی ولی جو ہے وہ کسی صحابی سے بڑھ سکتا ہے، یعنی وہ ولی کے جو صحابی نہیں ہے وہ صحابی سے بڑھ سکتے ہیں، تو ایسا شخص گمراہ ہوتا ہے، بددین ہوتا ہے کہ جو اس طرح کا اعتقاد رکھے گا۔ حتیٰ کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مقام و مرتبہ ہمارے سامنے ظاہر ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر آپ کو کرامات، کس قدر بلند مقامات عطا فرمائے، لیکن اس کے باوجود غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی صحابی سے افضل نہیں ہے۔ اللہ۔ تو یہ جو مرتبہ اور مقام حاصل ہوا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی وجہ سے حاصل ہوا کہ ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں جاگتے ہوئے زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور اسی پر ان کا انتقال ہوا، تو اس نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ یہ دلا دیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کا مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی بلند ہے، اور اہل بیت اطہار وہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جز ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اور ان کی تعظیم اور تکریم کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ ذکر فرمائی ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو کہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے ملتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے خالق حقیقی کو، جو اس پر انعام کرنے والا ہے، اس کو یاد کر رہا ہوتا ہے. صحیح. یعنی جو اس کا حقیقی محسن ہے، جس نے اس کو انعام کیا ہے، جس نے اس کو انعامات دیے ہیں، وہ اس کو یاد کرتا ہے. تو یہ یاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ نعمت ہوتی ہے کہ جو دل کو اطمینان بخشتی ہے. صحیح. ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا. بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. اسی آیت کے ضمن میں تفسیر در منصور اور دیگر کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ اسی آیت کے تحت جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کی دل کے اندر محبت ہونا بھی ذکر اللہ کے اندر شامل ہے. سبحان اللہ. یعنی جس کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی، آپ کی آل کی سچی عقیدت اور محبت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو چین اور اطمینان عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو ہر شخص کو، ہر ایک کو جو ہے وہ اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے. صحیح. ایک فطری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اولاد کی محبت دل کے اندر ڈالی ہوئی ہے. جو ہماری اولاد سے پیار کرے گا، اولاد سے محبت کرے گا، خود بخود اس کے لیے ہمارے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی. تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس سے محبت فرمائیں گے. ایک حدیث پاک بڑی مشہور حدیث پاک ہے، 2 حدیثوں کا مجموعہ ہے، اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں بھی بیان فرمایا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اہل بیت کی محبت کے اندر بعض لوگ بغض صحابہ کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی نعوذ باللہ توہین کرنے لگتے ہیں، تو یہ بھی اجازت نہیں. اسی طرح بعض افراد جو ہے وہ اہل بیت صحابہ کرام علیہ رضوان کی آڑ لیکن نعوذ باللہ اہل بیت پہ طعن و تشنیع کرنے لگتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. دونوں کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. دونوں سے ہم نے محبت کرنی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں یہ ستارے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار جو ہیں یہ کشتی کی مانند ہے. یہ اصل میں 2 حدیثوں کا مجموعہ ہے. ایک حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلاک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی میرے اہل بیت اطہار کی مثال یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہے. جو اس میں سوار ہو گیا بچ گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا، اس سے دور ہو گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اہل بیت اطہار کی مثال یہ کشتی نوح کی مثال ہے. جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر طوفان آیا تو جو ان کی کشتی میں سوار تھا وہ بچ گیا، باقی سارے کے سارے ڈوب گئے. تو اہل بیت اطہار کی محبت کو جس نے تھاما ہوا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کو جس نے پکڑا ہوا ہے تو اس کا بیڑا پار ہے، اور جو ان کی محبت سے دور ہوا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور دوسرا یہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، ثابت حدیث پاک ہے. بعض محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہے، بعض کے نزدیک حدیث حسن ہے، بعض کے نزدیک حسن لغیری ہے. یعنی موجود حدیث پاک ہے. ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں کہ کشتی میں بندہ سوار ہو جائے تو اس کے بعد منزل پر پہنچنے کے لیے اس کو ستاروں کی حاجت ہوتی ہے. جب تک ستاروں کے ذریعے کوئی اس کو رہنمائی نہیں ملے گی، راستہ نہیں ملے گا، اس وقت تک وہ منزل تک نہیں پہنچ سکے گا. تو اس لیے جس طرح اہل بیت اطہار کی محبت دل کے اندر ہونا ضروری ہے، اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت کرتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلنا ضروری ہے کہ کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اقتداء کی، اور کس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت کی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. یہ علم حاصل کرنے کے لیے چونکہ چھوٹے تھے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت ان کی عمر 13 سال کے قریب تھی، تو اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے یہ بڑے بڑے صحابہ کے پاس جایا کرتے تھے. تو حضرت سیدنا زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کی گھر کے باہر جا کے لیٹ جاتے تھے، ان کو اٹھاتے نہیں تھے ان کے ادب و احترام میں، اور مٹی ان کے چہرے پر آتی تھی اڑ اڑ کے. پھر وہ صحابی باہر آتے تو کہتے کہ اے ابن ام رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو ہے وہ ہمیں جگا دیتے. تو کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں تعلیم یہ ہے کہ ہم استاد کے گھر پہ جائیں، ان کو جگائیں نہیں، ان کو بلائیں نہیں، بلکہ ان کے گھر پہ جا کے ان کا انتظار کریں، ان سے علم حاصل کریں.
انہوں نے سبق دیا کہ صحابہ کی تعظیم ہم نے کیسے کرنی ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان پھر ان کے ہاتھ چومتے اور کہتے کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں۔ تو یہ ہمیں بتایا کہ اہل بیت اطہار کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کی کس طریقے سے تعظیم و تکریم کرنی ہے، ان سے محبت کرنی ہے، اور اہل بیت اطہار نے ہمیں بتایا کہ ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان سے کس طریقے سے ان کی تعظیم و تکریم کرنی ہے۔ اس لیے دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کو پکڑنا ضروری ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی محبت کو بھی اور اہل بیت اطہار کی محبت کو بھی، دونوں کو پکڑ کے انشاءاللہ بندہ داخل جنت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری جو ہے وہ باتیں مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی فیضان صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہمارے اس جو محبت ہے ان سے، اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کرتے ہیں۔ یہ سوال یہ ہے کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو صادق کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ یہ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے۔ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ غلام رسول اتاری، پنجاب، ضلع مظفر گڑھ۔ جب ہم کسی شہر یا کسی علاقے میں جاتے ہیں نماز کے لیے، نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، اور کیا اس پر یہ لازمی ہے کہ وہاں اذان ہو سکتی ہے؟ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہاں اذان ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی، کیا ہم نے اذان لازمی دینی ہوتی ہے؟ جی اگلی کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو وظائف ہیں اس کے اندر ایک وظیفہ اس قسم کا ہے کہ اس میں کل اعوذ برب الناس اور پھر کل اعوذ برب الفلق اور پھر کل هو اللہ احد کل، یعنی الٹا قرآن پڑھنے کا ایک وظیفہ۔ تذبذب کا شکار ہوں کہ یہ الٹا قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی اگلی کال۔ ہند سے بول رہا ہوں، جنت البقیع کی مٹی لے آ سکتے ہیں یا نہیں؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ یہ ارشاد فرمائیں۔ صادق کا مطلب ہے سچا، یعنی سچ بولنے والا۔ جی تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صادق کہنے کی ایک وجہ یہ لکھی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے اور کبھی بھی آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں گیا۔ اللہ ہمیشہ آپ نے سچ بولا، چاہے کیسا ہی مقام کیوں نہ ہو، کیسے ہی خطرات کیوں نہ ہو، ہر مقام پر آپ سچی بات کیا کرتے تھے۔ اس سچی بات کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب بھی صادق ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ امام جعفر، ان کا جعفر نام تھا، والد کا نام محمد، یعنی امام باقر جو ان کے والد محترم ہیں جعفر بن محمد، اور صادق ان کا لقب اس وجہ سے بنا، معروف اسی نام سے ہو گئے کہ ہمیشہ یہ سچ بولا کرتے تھے۔ یہ ایک وجہ علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو ان کی محبت میں ڈوب کر ہم بھی یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی ہمیشہ سچ بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کسی شہر میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں کی اذانوں کے اوقات ہمیں پتہ نہیں ہوتے، تو اب اذان خود دے کر نماز شروع کریں، کیا کریں اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو ظاہر سی بات ہے، اذانیں جو ہوتی ہیں وہ تو مقررہ وقت پر ہی ہوتی ہیں۔ صحیح، تو معروف ہی ہوتا ہے کہ اس وقت عصر کا وقت ہے، اس وقت ظہر کا وقت ہے، تو اذانیں تو معروف وقت میں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال تنہا پڑھ رہے ہیں اور اذان کی آواز نہیں سنی تو ٹھیک ہے، اذان کہہ لیں، وہ اذان کے لیں، اقامت کہہ لیں، ورنہ کم از کم اقامت تو کہیں۔ صحیح، اذان کہہ کے ہی نماز پڑھیں اچھا ہے، ورنہ اقامت کہہ کے پھر نماز ادا کریں۔ ٹھیک ہے۔ وظائف میں قرآن کو الٹا پڑھنا، دیکھیں ویسے جو الٹا قرآن پاک پڑھنا ہے، جیسے کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس دوران اس نے الٹا قرآن پڑھا تو یہ تو مکروہ تحریمی ناجائز ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کا دل الٹ دیا جائے، اللہ اکبر، اس بات کا خطرہ رہتا ہے۔ لیکن جہاں تک وظائف کا معاملہ ہے تو اگر یہ کسی مستند ذریعے سے حاصل ہوا ہے، کسی حدیث پاک کے ذریعے یا کسی معتمد بزرگ کے ذریعے، کسی عالم کے ذریعے، ایسے کہ جو واقعی علم کے عالم ہیں، مفتی ہیں، ان کے ذریعے سے ان کو یہ وظیفہ معلوم ہوا ہے، تو بعض صورتوں کے اندر وظائف میں الٹا پڑھنے کی اجازت ملتی ہے۔ جیسے ترمذی شریف کی حدیث پاک کی روشنی کے اندر حافظہ مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ بعض صورتیں بیان کی ہیں کہ جمعرات کی رات کو وہ پڑھنے کی ہوتی ہیں، اس میں صورتیں الٹ ہیں، الگ آگے پیچھے ہیں۔ صحیح، سورہ ملک ہے، پھر اس کے بعد سورہ دخان ہے، اس طریقے سے 4 صورتیں بیان کی جس میں ترتیب بدل جاتی ہے۔ لیکن چونکہ وہ وظائف کا معاملہ ہے تو اس لیے وہاں پر اجازت دی۔ اسی طرح کھانا کھانے کے بعد جو ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ لکھا کہ پہلے سورہ اخلاص پڑھے، پھر اس کے بعد سورہ قریش پڑھے، تو یہ بھی ترتیب بدلی ہے، لیکن یہ ایک وظیفے کے طور پہ اس کی اجازت دی گئی۔ تو اگر وظیفہ واقعی ایسا ہے کہ جو مستند ذریعے سے آپ کو حاصل ہوا ہے اس میں صورتوں کی ترتیب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو یہاں پر علماء نے اس کی اجازت دی کہ اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن پہلے معلوم کرنا پڑے گا کہ وظیفہ جو ہے
آیا کہاں سے مختلف ملا؟ ذریعے سے ملا ہے یا نہیں ملا. ٹھیک ہے. جنت البقیع سے مٹی لا سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو قبر کی مٹی اٹھانا اس کی تو اجازت نہیں ہوگی, ٹھیک. اور ویسے جنت البقیع کی مٹی ہے اس کو لا تو سکتے ہیں. اب کسی نے قبر کے علاوہ سے مٹی اٹھا لی تو اٹھانا تو اس کا جائز ہے, لانا جائز ہے, صحیح. لیکن اہل محبت کہتے ہیں کہ مٹی کو وہیں رہنے دینا چاہیے. صحیح. اپنے اپنے ذوق ہیں, یعنی بعض نہیں پسند کرتے کہ وہاں کی مٹی کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے کر آئیں کہ وہ اس کی جدائی کو ناپسند کرے گی. لیکن لائے گا کوئی تو اس پر ہم کوئی حکم شرع نہیں دے سکتے, اس کو یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے اس کا لانا جائز ہے, جبکہ قبر کے اوپر سے نہ اٹھائیے. ٹھیک ہے. مزید کورس کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال ہے کہ ہم لوگ مچھلی کا کاروبار کرتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے نمک والی مچھلی ہوتی تھی, اس کے بعد برف والی, ابھی بغیر نمک بغیر برف کی مچھلی لاتے ہیں. اس میں بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے, اتنی بدبو ہوتی ہے کہ آدمی ٹھہر نہیں سکتا. مسجد میں بھی بدبو چلی جاتی ہے, گھروں میں چلی جاتی ہے. ایسا کاروبار کرنا کیسا؟ جی اگلی کال. باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے, شخص نماز پڑھ رہا ہے اور وہ رکوع میں جانا بھول گیا, رکوع کے بجائے سیدھا سجدے میں چلا گیا. اب سجدہ کرنے کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے رکوع نہیں کیا ہے, تو رکوع میں پلٹا اور پھر بقیہ نماز اس نے پوری کری. تو اس طریقے سے اس کی نماز درست ہے یا نہیں؟ اگلی کال. اگر کلو کا ریٹ 60 روپے ہے تو پاؤ 20 روپے کا دیتے ہیں, یہ کیا جائز ہے؟ انشاءاللہ. جی اگلی کال. کیا گیم کھیلنا حرام ہے؟ ایک شخص جب بھی اس کو فارغ ٹائم ملتا ہے وہ گیم کھیلتا ہے. اس کے گھر والے اس کو روکتے ہیں مگر وہ کہتا ہے کہ اس سے تو بہتر یہ نہیں ہے کہ میں یہاں پر گھر بیٹھا گیم کھیل رہا ہوں تو برے دوستوں کی سوسائٹی میں نہ پڑ جاؤں. اس کا ایسا کہنا کیسا ہے؟ مچھلی کا کاروبار ہے اور بدبو بغیر نمک, اس حوالے سے کچھ کہا انہوں نے. اب دیکھیں اصل میں کاروبار تو جائز ہے مچھلی کا, یعنی چاہے وہ بدبو ہی اس میں سے کیوں نہ آتی ہو, جبکہ وہ سڑی بھی نہ ہو. یعنی مچھلی صحیح ہے, درست ہے, کھانے کے قابل ہے, سڑ نہیں گئی تو مچھلی کے گوشت میں بدبو تو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کاروبار تو اس کا جائز ہے, لیکن ایسی مچھلیوں کو مسجد کے پاس رکھنا اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ اس کی بدبو مسجد کے اندر جائے. تو ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر اس کی بدبو یہ نہیں آنی چاہیے. اس طرح کا انتظام کر کے رکھیں. اسی طرح اب کسی کے گھر کے پاس رکھ دی, کسی مسلمان کے گھر کے پاس, اس کی وجہ سے ان کو اذیت ہو رہی ہے, تو یہ بھی غلط ہے, اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ جو خارجی چیزیں ہیں, دیگر چیزیں ہیں, ان سے بچنا ہوگا. باقی کاروبار کرنا جائز ہے, کاروبار کر سکتے ہیں. ہاں آپ یہ کاروبار کرنے والا ہے, اس کو خود اپنی نماز ادا کرنی ہے, تو جس وقت نماز ادا کرنے کا وقت ہوگا تو اس سے پہلے یہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرے گا, خوشبو وغیرہ لگا کے کسی بھی طریقے سے بدبو کو دور کرے گا, پھر اس کے بعد نماز کے لیے حاضر ہوگا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, لیکن سارے یہ جتنی بھی باتیں ہیں ان کو دور کر کے پھر جماعت میں حاضر ہو. اور اگر یہ دور نہیں ہوتی کسی بھی طرح تو اس کو جماعت کے اندر آنے کی, مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے دور کر کے وہ نماز کو ادا کرے گا. نماز تو ادا کرے گا, نماز بدبو آ رہی ہے تو میں نماز ہی نہ پڑھوں. نہیں, یہ تو اجازت نہیں ہے. نماز تو اس کو پڑھنا پڑے گی, حتی الامکان کوشش کرے گا کہ اس کی یہ بدبو دور ہو جائے. اب کسی طریقے سے دور نہیں ہو رہی تو نماز تو اس کو پڑھنا پڑے گی, البتہ مسجد کے اندر اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. نماز کے اندر رکوع کو اگر بھول گئے اور سجدہ کر لیا تو کیا کریں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ رکوع کر کے واپسی پوری نماز ادا کی, یعنی اس کو سجدے وغیرہ کو دہرا لیا, تو اب ان کو آخر میں سجدہ صاحب کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر سجدہ صاحب انہوں نے کر لیا تو اس صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی, سجدہ صاحب نہیں کیا تو دوبارہ پڑھنا پڑے گی. یہ کلو کے حوالے سے ایک سوال تھا, 20 روپے. وہ کہہ رہے تھے کہ 60 روپے, کوئی چیز 60 روپے کی کلو بولتے ہیں, اور اب وہ حساب سے 15 روپے کی پاؤ بنتی ہے, لیکن یہ 20 روپے کی پاؤ دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کی مرضی ہے. وہ 60 روپے کی کلو ہے تو چاہے وہ 20 روپے کی پاؤ دیں, چاہے وہ 30 روپے کی پاؤ دیں, آپ کو 10 روپے کی پاؤ دیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کا الٹ بھی ہو سکتا تھا. یعنی وہ بولتے یہ ہیں کہ 15 روپے کی پاؤ دیں گے, لیکن جب کلو لیتے ہیں تو وہ 20 روپے کی پاؤ دیں گے, لیکن کلو لیتے ہیں تو وہ 60 روپے کی دے دیتے ہیں, کم کر کے دے دیتے ہیں. اوپر سے دیکھیں تو زیادہ کر کے دے دیتے ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی چیز کے. جی جس وقت بات چیت ہو رہی ہے, لے رہے ہیں, اس وقت اگر یہ بات ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ جو چیز ہے اتنی دے رہے ہیں اور اتنے کی دے رہے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا ہو سکتا ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے. یہ ایک کالر تھے ہمارے, تو شاید وہ اپنے گھر والے کسی کی بات کر رہے تھے کہ بعضوں کا گیم کھیل رہے تھے, تو اس پہ جی تو وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ گھر میں گیم کھیلتے ہیں, ان کو منع کرتے ہیں گھر والے, تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے تو بہتر ہے کہ میں باہر جا کے برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھوں یا بیٹھ کے گیم کھیل لوں. دیکھیے یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی یعنی برے کام کرنے کی, تو جو غلط بات ہے اس کے لیے یہ دلیل نہیں بنائی جا سکتی کہ میں اس سے بڑھ کر گناہ کا کام کروں گا. یعنی کوئی بدنگاہی کر رہا ہے تو وہ اس لیے بدنگاہی کر رہا ہے کہ وہ زنا میں نہ پڑ جائے, تو یہ تھوڑی اجازت ہوگی اس چیز کی. تو نقصان جو بھی ہو, گناہ کا جو نقصان ہے
وہ دنیاوی نقصان کے سامنے بھی ہم رکھ کے یہی کہیں گے کہ نہ بڑا نقصان بندہ کرتا ہے نہ چھوٹا نقصان بندہ کرتا ہے. تو اسی طرح بڑے گناہ سے بچنے کے لیے اس کو چھوٹا گناہ کرنے کی اجازت نہیں مل جائے گی، بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ وہ دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. تو فارغ ہوتا ہے تو اپنے گھر والوں کو وقت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اپنا وقت لگائے، یا جن باتوں کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے وہ خوش طبعی کرے، ان کے ساتھ بیٹھے بات چیت کرے. تو اس سے انشاءاللہ اس کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا. اور یہ جو چیزیں ہیں نا، گیم ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، اس نے گھر والوں کی محبت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. یعنی یہ ان چکروں میں لگے رہتے ہیں، موبائل لے کے، آئی پیڈ لے کے، یا اس طرح جو ہے وہ سسٹم پہ بیٹھ کے وہ گھر والوں کو بھول جاتے ہیں، گھر والوں سے بات چیت کا بھی ان کو موقع نہیں ملتا. تو اس لیے یہ کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ جو ہے وہ فارغ ہوئے تو گیم میں لگ گئے، آپ فارغ ہوئے تو آپ فیس بک پہ لگ گئے، آپ فارغ ہوئے تو آپ جو ہے وہ واٹس ایپ لے کے بیٹھ گئے، اس کے گروپوں میں گھومتے پھر رہے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھر والوں کو ٹائم دیں. مدنی چینل کے ناظرین، کتنا زبردست مدنی پھول ملا اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کے حوالے سے. اور مفتی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، جو موبائلز کا استعمال ہے، جو نیٹس کا استعمال ہے، اس نے ہمارے ذہنوں کو، ہمارے قلوب کو، ہماری جو کیفیات ہیں، جو ہماری روحانیت جس کو ہم کہتے ہیں، بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. لہٰذا اس کا جو استعمال ہے، جو جائز استعمال ہے، جو ضرورتاً استعمال ہے، اگر اسی میں رہیں گے تو فائدہ رہے گا، ورنہ کسی بھی چیز کو اس سے ہٹ کر استعمال کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے سب ہم جانتے ہیں اور ہمیں معلوم بھی ہے. آئیے مزید کالز کو ہم شامل کرتے ہیں. سوال کرنا تھا کہ قسطوں پہ گاڑی لیتے ہیں وہ سود ہے یا سود نہیں ہے؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں نے جو ان سے ہے کہ ایک غلاف کعبہ کا جو کپڑا ہے وہ منگایا ہوا ہے. ریاض الجنت کا جو کارپیٹ کا پیس ہے چھوٹا سا، ایک جان نماز کے برابر، وہ بھی منگایا ہوا ہے میں نے. اور میری نیت یہ ہے کہ جب میں فوت ہوں تو یہ جو کچھ پیس ہے اپنا کارپیٹ کا ریاض الجنت کا، یہ نیچے بچھا دیا جائے جب قبر کے اندر جب میت لٹائی جائے، اور اس کے اوپر جو ان سے ہے کہ غلاف کعبہ کا پیس بھی رکھ دیا جائے. مہربانی فرما کے بتا دیجیے گا کہ یہ جائز ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری آپ کی نیت ہے. انشاءاللہ مفتی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. قسطوں پر گاڑی، یہ کئی مرتبہ اس پر بات ہو چکی ہے. یہاں یاد کر دوں میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے کہ اصل میں اس طرح کے سوالات جو ہمارے مستقل ناظرین ہوں گے، جو مستقل دارالفتہ کو دیکھتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد ہے جی جو دارالفتہ کے سلسلوں کو مستقل دیکھتی ہے، یعنی جو ہمیں تاثرات ملتے ہیں، پتہ چلتا ہے جس حوالے سے کہ دیکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو مسلسل دارالفتہ کے سلسلے دیکھتی ہے. اور اسی ضمن میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہمیں جب سلسلہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد بعض اوقات بتایا جاتا ہے کہ 40 50 کالز آئے بھی ہوتی ہیں. ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے کہ دارالفتہ کا سلسلہ ایک مخصوص وقت تک ہوتا ہے، 40 منٹ کا، 45 منٹ کا ہوتا ہے. تو اس میں اگر ہم 1 منٹ بھی ایک کال کو دیں گے، 2 منٹ بھی اگر ایک کال کو دیں گے تو 20-25 سے زیادہ ہم نہیں چلا سکتے، حد میں 20-22 ہی چلا پاتے ہیں. تو اس لیے جو کالز رہ جاتی ہیں ان کو ایک تو دل گرفتہ نہیں ہونا چاہیے، وہ مستقل دیکھتے رہیں اور سوالات بھیجتے رہیں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ان کو حاصل ہوگا. اور انشاءاللہ لوگوں کو اس سے جو ہے وہ نفع ہی ہوتا رہے گا. باقی آپ کا اگر سوال شامل سلسلہ نہیں ہوتا تو آپ کو جو چاہیے کہ اپنا مسئلہ دارالفتہ میں لازمی معلوم کر لیں. ٹھیک. اگر آپ پاکستانی یوزر ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے وہ ہمارے فون نمبرز ہیں جو آئے دن جو ہے وہ چلتے رہتے ہیں مدنی چینل پر. اور دوسرا ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے کہ جو بیرون ملک والوں کے لیے ہے، باہر ملک والوں کے لیے واٹس ایپ میں رکھی ہوئی سہولت، تو وہ چاہیں تو ہمارے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کر کے 1 دن کے وقفے سے ان کو جواب دے دیا جائے گا. یعنی پہلے 1 دن آتا ہے تو دوسرے دن تک جو ہے وہ سوال پہنچ جاتا ہے، جوابات پہنچ جاتے ہیں ہمارے ان کے پاس. تو اپنا سوال آپ جو اگر شامل سلسلہ نہیں ہوا یہاں پر تو پھر آپ اس ذریعے سے بھی ہم سے معلوم کر سکتے ہیں. اچھا، اب یہ جو سوال بار بار ہوتے ہیں اس کا اب جو مستقل دیکھتا ہوگا وہ تو سوچتا ہوگا کہ یار یہ 50 مرتبہ ہو چکا ہے، پھر بھی چلا دیا. لیکن اب جس نے سوال کیا اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ یہ یا تو اس نے کبھی سنا نہ ہو، یا اس نے سنا ہو تو چونکہ اس وقت اس کو معاملہ پیش نہیں آیا تھا تو اس نے توجہ نہیں دی. اب اس کو اپنے ساتھ معاملہ پیش آیا تو اس لیے اس نے پوچھ لیا، اس کا سوال چل گیا اتفاق سے. تو اب اس کو جواب جائے گا تو امید ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے پہلے نہیں سنا ہوگا تو ان کے علم کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا. تو سوال کرنے میں اور جواب دینے میں دونوں کے لیے فائدہ ہے. سوال کرنے والے کے لیے بھی فائدہ ہے اور جواب دینے والے کے لیے بھی فائدہ ہے، اور جو افراد سنیں گے ان کے لیے بھی فائدہ ہوگا اس کے اندر. بہرحال قسطوں کا جو سوال ہے وہ کئی دفعہ یہاں پر چل چکا ہے اور ہم اس کو بیان کر بھی چکے ہیں کہ قسطوں پر جو چیز دی جاتی ہے اس میں وہ چیز مہنگی دی جاتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، مہنگی وہ چیز لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بنیادی طور پر کچھ مسائل یہ ہوتے ہیں
کچھ خرابیاں یہ لازم آتی ہیں کہ ایک چیز جو قسطوں پر لی ہے، مثال کے طور پہ 1000 والی 1500 کی لی ہے، اس کی قسطیں مقرر ہو گئی ہیں کہ ہر مہینے آپ نے اتنے پیسے دینے ہیں. اب اس میں جو بنیادی خرابی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی قسط لیٹ ہو گئی تو آپ نے اتنے پیسے مزید اوپر دینے ہیں. یہ چیز ناجائز ہے. اگر یہ شرط لگائی گئی تو پھر قسطوں پر وہ چیز لینا ناجائز و حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک شرط یہ لگائی جاتی ہے بعض اوقات کہ اگر یہ چیز آپ نے نہیں لی یا آپ نے قسطیں نہیں دیں، اب وہ چیز آپ کی ضبط کر لی جائے گی اور جو پیسے آپ نے دیے ہیں وہ پیسے بھی مکمل یا اس کا ایک حصہ آپ کا ضبط کر لیا جائے گا، وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا واپس. صحیح. یہ بھی شرط لگائی جاتی ہے بعض اوقات. تو اس طرح کی خلاف شرع اگر اس میں شرائط لگائی گئی ہیں تو پھر تو یہ قسطوں کے کاروبار کی اجازت نہیں ہوگی. صحیح. اور اگر کوئی خلاف شرع شرط نہیں ہے، اس کے اندر فقط اتنا ہے کہ وہ قسطوں پر لینے کی وجہ سے چیز مہنگی ہو گئی ہے، تو اس کے لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. یہ کالر تھے بہت پیاری، انہوں نے اپنی وصیت کی. غلاف کعبہ کا ٹکڑا ان کے پاس ہے، اور اسی طرح ریاض الجنہ انہوں نے کہا. اصل تلفظ کیا ہے وہ آپ بتا دیجیے گا کیا کہنا چاہیے. تو اس کا جو کارپیٹ وہاں بچتا ہے اس کا بھی ایک پیس ان کے پاس ہے اور قبر میں جی. تو اس حوالے سے فرمائیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ غلاف کعبہ تو بہرحال ملتا ہے، یعنی وہ بٹ جاتا ہے تو اس میں آ جاتا ہے، لیکن ریاض الجنہ کے کارپیٹ کے حوالے سے تو اس کا لینا ذرا مشکل ہے. تو اب یہ اگر جائز طریقے سے پہنچ جاتا ہے، تبدیل ہوا اور کسی کے پاس پہنچا، باقی اس کے پاس جس طریقے سے پہنچنا چاہیے تھا شرعی طریقے سے اس کے پاس پہنچ گیا، اب وہ تبرکاً کسی دوسرے کو دے دیتا ہے، یعنی جو بھی جائز طریقہ ہے اگر ان کے پاس جائز طریقے سے وہ پہنچ جاتا ہے تو واقعی بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ کسی کو ریاض الجنہ یا روضۃ الجنہ، جو صحیح بات ہے روضۃ من ریاض الجنہ، عام طور پہ ریاض الجنہ جس کو ہم بولتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جالی مبارک یعنی روضہ مبارک اور آپ کے ممبر مبارک کے درمیان والا حصہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ حصہ جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یعنی حقیقتاً جنت کا ٹکڑا ہے یا یہاں پر آنا گویا کہ جنت کے اندر آنا ہے. سبحان اللہ. بڑی اس کی فضیلتیں ہیں، اور اس مقام پر جو چیز آ جائے، ظاہر سی بات ہے کہ مقدس مقامات پر اگر کوئی چیز مس ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی حیثیت بن جاتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس جگہ کا ٹکڑا ان کو مل جانا باعث سعادت ہے، بڑی بات ہے. تو اگر یہ صحیح طریقے سے جائز طریقے سے ان کو مل جاتا ہے تو قبر میں اس کو رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جس انداز میں رکھنے کی بات کر رہے ہیں یہ طریقہ علماء نے نہیں لکھا. صحیح. کہ نیچے بچھا کے پھر اس کے اوپر میت کو رکھنا. اگر مل جاتا ہے تو اس کا معمولی سا ٹکڑا بھی، چھوٹا سا ٹکڑا بھی جو ہے، معمولی تو نہیں بہت بڑی ٹکڑا ہے، وہ چھوٹا سا پیس بھی اس کا جو ہے وہ تبرک کے لیے کافی ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کارپیٹ شریف ہو یا کعبۃ اللہ شریف کا غلاف ہو یا کوئی اور تبرک ہو، جیسے نارین مبارک کا نقش ہے، نال مبارک کا نقش ہے، یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے، وہ بطور تبرک رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قبر کی جو چہرے کی جانب ہوتی ہے، جس طرف چہرہ اتنے قبلہ رخ، تو وہاں پر ایک چھوٹی سی کھڑکی نما بنا لیں، تاک بنا لیں، اور تاک بنا کے اس کے اندر وہ چیزیں رکھ دیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت اس کو حاصل ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک ہمیں پیارا سا جواب مل گیا اس حوالے سے کہ تبرکات ہم تک کیسے پہنچے، یعنی جو جائز طریقہ تھا اس کے مطابق تھے. یعنی بہت پیاری بات سیکھنے کو ملی، ورنہ میں تو خوش ہو رہا تھا کہ بہت پیاری انہوں نے وصیت فرمائی ہے، لیکن جب جواب ملا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. تو یہ ہے ہمارا دارالفتہ کا سلسلہ کہ اس میں اسی طرح کے باریک جو ہے وہ نکات مدنی پھول ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں. مزید آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال میرا یہ ہے کہ ایک آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے اور غیبت کرنے کے بعد اسے صرف یہی کہتا ہے کہ میری طرف سے کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور پوری ڈیٹیل نہیں بتاتا کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے، یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے، تو کیا اس کے معاف کرنے سے معاف ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. اسپین میں ایک مارکیٹ کی فرنچائز لینے لگے ہیں جس کے بدلے میں ہمیں سیلری ملے گی اور جو ان کا قرض ہوگا اس قرض کی ہم لوگوں کو قسط دینی پڑیں گی، لیکن بیچ میں کچھ حرام اشیاء بھی ہیں، تو اس کے حوالے میں کچھ عرض فرما دیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. محرم الحرام کے عشرے میں کون سا اس طریقے سے عمل کیا جائے کہ جو کہ اہل بیت کی روح کو بھی بندہ ایصال ثواب کر سکے؟ خوب غیبتیں کر رہے ہیں اور آخر میں جو ہے وہ معافی مانگ لی. ہاں اب دیکھیں اگر تو ان جس کی غیبت کی ہے اس کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگنا ضروری ہے. صحیح. تو اگر یا پھر ایسی صورت حال ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے اس شخص کو نقصان پہنچ رہا ہے کوئی، یعنی ایسی غیبت ہے کہ اس کی ذات کے لیے نقصان دہ ہے،
سامنے والے کے لیے، تو پھر اس کا سد باب کرنا پڑے گا کہ کسی طریقے سے اس غیبت کا نقصان اس کو نہ پہنچے. صحیح. اور اگر غیبت کی ہے اور اس تک وہ خبر نہیں پہنچی تو اس سے معافی مانگنا یہ لازم نہیں ہے. صحیح. اس تک خبر پہنچ گئی ہے، معاملہ اس تک پہنچ گیا ہے کہ بھئی اس نے میری غیبت اس طریقے سے کی ہے، تو اب چونکہ اس کی دل آزاری ہوئی تو اس لیے اس سے معافی مانگنا پڑے گی. صحیح. تو اگر اس تک خبر نہیں پہنچی تھی اور اس نے اس طریقے سے اس کو کہہ دیا کہ تمہارا میں نے جو بھی قصور کیا ہو وہ تم معاف کر دو، وہ کہتے ہیں میں نے معاف کیا، تو ٹھیک ہے، سے معافی تو مانگی جا سکتی ہے. لیکن اگر اس کو پتہ چل چکا ہے کہ اس نے میری غیبت کی ہے تو اب اس کو کہنا پڑے گا کہ میں نے جو غلطی کی تھی میں اس سے تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو ہر صورت میں اصل میں معافی مانگنا جیسے پڑے گی. شب بارات کا جب موقع آتا ہے تو میسیج چل جاتے ہیں کہ آپ مجھے معاف کر دیں، بڑے سے بڑا حق میں نے آپ کا تلف کیا، مجھے معاف کر دیں، تو شاید اس ضمن میں اس کو یہ لے رہے ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے وضاحت تو کر دی. معافی مانگنا تو اچھی بات ہے، شب بارات میں معافی مانگے یا کسی اور موقع پہ معافی مانگے، معافی تو مانگتے رہنا چاہیے. صحیح. معافی طلب کرتے رہنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ فارمیلٹی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. بلکہ حقیقتاً آپ معافی مانگیں اور اس کے مکمل معافی کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں. صحیح. جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ایک مجمع کے اندر آپ نے جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کی اور پھر اس کے کان میں آ کے آہستہ سے سوری بول دیا، صحیح، تو یہ تھوڑی چلے گا. صحیح. بلکہ جو حدیث پاک ہے کہ جو اعلانیہ گناہ ہے اس کے اعلانیہ توبہ ہے اور جو خفیہ گناہ ہے اس کا خفیہ توبہ ہے. تو جس کو جس طرح دل آزاری کی ہے اس انداز میں اس سے معافی مانگے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ معافی مانگ چکا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ غیبت کریں ہی کیوں کہ پھر وہ معافی کا اور اس طرح کا سلسلہ ہو. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر غیبت کرنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور اسی وجہ سے کہ مسلمانوں کو اس کی معرفت حاصل ہو، اس گناہ کے بارے میں پتہ چلے، تو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک کتاب جو ہے وہ تحریر فرمائی، غیبت کی تباہ کاریاں، جس میں 1800 سے زائد ایسی مثالیں بیان کی گئی ہیں جو روزمرہ ہماری گفتگو کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو اس کتاب کو آپ حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں، یقین کریں آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ غیبت کیا ہے اور ہم کتنی مہلک جو ہے بیماری کے اندر مبتلا ہیں. تو اس کتاب کو حاصل کریں، اس کا مطالعہ کریں. مارکیٹنگ کا جو شعبہ ہوتا ہے اس کے اندر فرینچائز وغیرہ لی جاتی ہیں مختلف لوگوں سے، تو اس حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم قرض بھی لیں گے لیکن شاید ناجائز بھی کوئی صورت اس کے اندر آئے گی. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کی سیلری ہمیں ملے گی اور ہم اس کا قرض بھی ادا کرتے رہیں گے. تو اولاً تو یہ دیکھنا ہی اولاً یہ پڑے گا کہ یہ دو سودے لگ رہے ہیں، ان کے بظاہر 2 سودے سمجھ آ رہے ہیں. تو اگر 2 سودے ایک ساتھ ہوئے ہیں ایک ہی چیز کے اندر تو یہ تو ناجائز صورتیں بنتی ہیں. صفقہ فی صفقہ ممنوع ہوتا ہے، ناجائز ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ تو خود آگے بتا رہے ہیں کہ ہمیں ناجائز حرام چیزیں بھی اس میں جو ہے وہ پیشنا پڑیں گی، تو یہ ناجائز در ناجائز ہو جائے گا. تو اس کی تو شرعاً کو اجازت نہیں ملے گی. ٹھیک. جو عشرہ محرم ہمارا چل رہا ہے تو اس میں ایسے کون سے اعمال کیے جائیں جس سے اہل بیت سے محبت اور مزید اس میں اضافہ ہو؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں، ان کی زندگی کے مقصد کو دیکھا جائے. صحیح. ان کی قربانیوں کو، ان کے حالات کو دیکھا جائے کہ انہوں نے جو زندگی گزاری اس میں بنیادی چیز کیا تھی. تو آپ کو اس کے اندر بنیادی چیز یہ نظر آئے گی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے تھے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو اہل بیت اطہار کو خوش کرنا ہو، صحابہ کرام علیہ رضوان کو خوش کرنا ہو، ان کی محبت دل کے اندر داخل کرنی ہو، تو اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ ان کی زندگی پر عمل کیا جائے. اور ان کی زندگی پر عمل کرنے کا مطلب یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے. صحیح. علماء نے واضح الفاظ میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا جو بنیادی مقصد ہے پڑھنے پڑھانے کا، مطالعہ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہمارے دل کے اندر داخل ہو. ٹھیک ہے. صحیح. اور محبت داخل ہونے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے اتباع، پیروی. صحیح. پیچھے چلنا، کیونکہ محبت پیروی کرواتی ہے، محبت اتباع کرواتی ہے. اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے، پیروی کریں گے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کی حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کیا جائے. جس طریقے سے انہوں نے دین اسلام کی خاطر قربانیاں دیں، جس طرح سے انہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنے وقت کی، جان کی، ہر طرح کی قربانی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پر چلے، ہمیں ایسے چلنا ہوگا تو پھر ہم حقیقتاً جو ہے وہ اہل بیت اطہار کو خوش کرنے والے بن جائیں گے. اچھا، اب یہ جو ایام چل رہے ہیں، ان ایام میں کوئی خاص ایسا عمل یا کوئی ایسی ہے اس میں جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محرم کے حوالے سے روزہ رکھنے کی ترغیب دلائی. ٹھیک. کہ ایک روزہ جو ہے وہ ایک مہینے کے برابر کا فرمایا کہ اس کا ثواب ہے.
تو اس میں روزہ رکھیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا 10 محرم کا. تو پوچھا کہ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ آپ کے ساتھیوں کو فرعون سے نجات دی تھی، نجات کا دن تھا وہ، تو اس کی خوشی کے اندر، اس کے شکر میں ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں. تو اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، تو ہم اگلے سال جو ہے وہ مزید 2 روزے رکھیں گے، ایک روزہ اور اس کے ساتھ ملا کر رکھیں گے. تو اب حضور علیہ السلام نے جو محرم کے اندر فرمایا وہ یہ فرمایا کہ 9 اور 10 کا 9 10 یا 10 11 کا 10 کے ساتھ ایک اور روزہ ملا کر رکھ لیا جائے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ محرم کے اندر خاص یہ کام کر سکتے ہیں. سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے، آخر میں 1-2 کالز کو ہم مزید شامل کر لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، یہ کہنا کیسا؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال. میں خرم شہزاد چکوال سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اتحیات میں بیٹھے ہیں، تو آپ نے دوسری رکعت میں اتحیات تک پڑھنا تھا، تو آپ جو ہے درود شریف بھی ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہ بعد میں ایوب علیہ السلام کے حوالے سے مشہور ہے. نہیں، یہ تو مشہور بھی نہیں ہے کوڑ کے حوالے سے. اصل میں آپ کے لیے جو مشہور بیماری ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ آپ کے جسم میں زخم پڑ گئے تھے اور اس کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے. تو یہ بالکل غلط ہے. ہمارے علماء نے اس کا سختی کے ساتھ رد کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. انبیاء کرام علیہم السلام یہ ہر ایسے عیب سے پاک ہیں، بلکہ تمام عیبوں سے پاک ہیں. خصوصاً ان کے اندر کوئی ایسی بات تو ہو ہی نہیں سکتی کہ جس سے لوگ متنفر ہوں، لوگ دور بھاگیں. ایسی بیماری ان کو لگ ہی نہیں سکتی، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لاتے ہیں وہ تبلیغ دین کے لیے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے ہیں. تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلقت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے عرفہ و اعلیٰ بناتا ہے. بے شک بہتر سے بہتر بناتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اپنی قوم میں یہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہوتے ہیں. تو کبھی بھی ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا کہ جس کی وجہ سے لوگ ان سے متنفر ہو کے دور بھاگتے ہیں. وہ کفر لوگ کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، کفر کرنے کی وجہ سے، معبودان باطل کی عبادت کے اندر مبتلا ہونے کی وجہ سے ان سے دور ہونا الگ چیز ہے. لیکن ان کی ذات ایسی ہوتی ہے کہ جو اٹریکشن والی ہوتی ہے، جو لوگوں کو اپنے قریب بلاتی ہے. تو سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں جو اس طرح کے واقعات مشہور ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مفتی وقار الدین صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وقار الفتاویٰ کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا رد کیا ہے اپنے کہ ایوب علیہ السلام کو ایسا کوئی مرض لاحق نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اتحیات دوسری رکعت میں درود شریف بھی پڑھ لیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ کون سی اتحیات کے اندر، یعنی کون سی نماز وہ پڑھ رہے تھے. اگر تو فرض نماز پڑھ رہے تھے یا سنت موقدہ پڑھ رہے تھے یا یہ وطر واجب پڑھ رہے تھے تو واقعی ان کو نہیں ملانا چاہیے تھا. اب انہوں نے درود پاک اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا یا اتنی دیر یہ خاموش رہے غلطی سے، تو اس صورت میں ان کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. اور اگر یہ سنت غیر موقدہ پڑھ رہے تھے یا نوافل پڑھ رہے تھے تو اس صورت میں تو ان پر لازم ہے، یعنی لازم سمرادی کہ ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ یہ درود پاک پورا پڑھتے. یعنی جو سنت غیر موقدہ ہیں اور جو نوافل ہیں، تشہد میں بیٹھا ہو تو التحیات پڑھنے کے بعد اس کو درود ابراہیمی اور دعا بھی پڑھنی چاہیے. تو اگر یہ فرض کے اندر معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ، یا سنت موقدہ کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے، یا واجب کے اندر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے وطر کے، تو اس صورت میں تو ان کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. اور اگر نوافل کے اندر ہوا ہے یا سنت غیر موقدہ میں ہوا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، بلکہ بہتر بھی یہی ہے کہ یہ کام کیا جائے. جیسے بھی آپ نے دوران کلام جو ایوب علیہ السلام کے حوالے سے کلام فرمایا، یعنی اپنی قوم میں سب سے عرفہ اعلیٰ ہوتے ہیں، تو یہ مجھے اس وقت یاد بھی آیا تھا، اس پر آپ کلام فرمائیں. خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارکہ ہے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے کا جو آپ کا کردار تھا، کفار نے آپ کو صادق اور امین کہا، یعنی کیسی آپ کی سیرت تھی ان کے سامنے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں؟ مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک تصنیف کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلی جو اپنی نبوت پر دلیل پیش کی وہ اپنی ذات کو پیش کی. اپنی ذات کو پیش، یعنی اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی خارجی معجزے کی حاجت نہیں تھی. یعنی آپ کوئی معجزہ پیش کرتے، کوئی دوسری دلیل پیش کرتے، یہ آپ کے لیے یوں حاجت نہیں تھی کہ بوقت
اظہار نبوت اگر کوئی کافر آپ سے معجزے کا دعویٰ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ آپ معجزہ دکھائیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام معجزہ دکھاتے، لیکن جس وقت آپ نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا تو اس وقت آپ کے الفاظ یہ تھے کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یعنی میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزارا ہے. صحیح. تو افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے، تم شعور نہیں رکھتے، میری زندگی کو دیکھتے نہیں ہو کہ 40 سال میں نے تمہارے درمیان کیسے گزارے. صحیح. اگر میری 40 سال زندگی کو دیکھو گے تو اس زندگی کو دیکھ کر ہی تم اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ جس چیز کا میں دعویٰ کر رہا ہوں وہ بالکل حق اور سچ ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.